مہر النساء از قلم صوفیہ ایمان ایپیسوڈ 4۔ آج ہفتہ تھا، مائدہ اور عدیل کو گئے آج دوسرا دن تھا۔ مہر نے آج کا دن قدرے سست سا گزارا تھا، باہر اب دن ڈھل چکا تھا۔ مہر، میں لال والا سویٹر تو بھول ہی گئی لے جانا، اور اب عدیل سخت ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک تو خود ہی جلدی مچا دیتے ہیں اور پھر غصہ بھی مجھ پر ہی نکال رہے ہیں۔ کال پر وہ مائدہ تھی۔ اچھا ہاں مہر، تم نے سارا کو رہنے کے لیے بلا لیا تھا نا؟ عدیل 2 دفعہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ ہاں مہر نے اپنی دوست کو بلا لیا ہے اور ابھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب تم بلا لینا یاد سے، ورنہ عدیل پھر بعد میں غصہ ہوں گے۔ ہاں میں نے بلا لیا ہے، وہ رات رکنے آئے گی ادھر۔ مہر نے نہایت مہارت سے جھوٹ بولا تھا۔ کل چونکہ اتوار تھا سو مہر کی شام بھی سست تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی اپنی دھلی خشک لانڈری طے کرتی، ایک کان اور کندھے کے درمیان فون ٹکائے، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مائدہ کی باتیں سن رہی تھی جو کہ ٹرپ کے حوالہ جات سے ہوتی اب عدیل کی شکایتوں میں بدل چکی تھی۔ مہر سنتی جاتی اور بس ہنستی جاتی۔ مائدہ کی جانب سے کنیکشن میں خلل آنے لگا اور آواز کٹنے لگی۔ جب بالکل قابل فہم نہ رہی تو پھر مہر نے کال کی نشست یہیں ختم کرنے میں ہی عافیت جانی اور الوداع کرتی کال کاٹ دی۔ فون صوفے پر پھینکا، سامنے ٹی وی پر چلتی سیریز میں دھیان جا اٹکا، ساتھ ساتھ دماغ میں ڈنر کے بارے میں سوچنے لگی۔ سمن کب سے اس سے دوبارہ ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ مہر نے فی الحال اسے 100 بہانے بنا کر ٹال دیا تھا۔ مسکراتی وہ سامنے اسکرین پر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی جب ایک اس کے گھر کے داخلی دروازے کی بیل بجی۔ مہر اٹھ کر ٹیرس تک آئی، ایک نگاہ باہر ڈالی، وہاں سامنے سڑک خالی تھی۔ نہ جانے اسے بچوں کی ان شرارتوں کی وجہ سے اور کتنی شکایات درج کروانی پڑیں گی۔ کوستی واپس لاؤنج میں آئی، گزرتے گزرتے وہ رکی، پلٹی۔ آنکھ کے کنارے پر اسے وہاں دروازے کے باہر کوئی ہیولا دکھائی دیا تھا، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ مہر نے احساس جھٹکا اور واپس اپنی جگہ آن بیٹھی جہاں وہ لانڈری فولڈ کر رہی تھی۔ کوئی تعاقب کار اب مزید اس کے پیچھے نہیں پڑا تھا، سو کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں تھی۔ سارا کو بلانے سے بھی اسی لیے گریز کیا گیا تھا۔ فون پر میسج کی بپ ہوئی۔ مہر نے ذرا سا سر اونچا کر کے اسکرین پر لکھا نام پڑھنا چاہا۔ وہ سمن کا میسج تھا۔ سمن بھی ضد میں اپنے نام کی ایک تھی، اتنا تو مہر جانتی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا کپڑا واپس زمین پر رکھ، خالی ہاتھ فون کی جانب بڑھا اور کلک، ایک کلک کی آواز مہر کے کانوں سے ٹکرائی۔ سانس تھمی، وہ اس کلک کی آواز کو پہچانتی تھی۔ وہ اس کے لاؤنج کے دروازے کے ان لاک ہونے کی کلک تھی۔ پر پورشن کے اندر تو صرف مہر تھی اور باہر سے کوئی کیسے ان لاک کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے مہر کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی۔ حساس لوگوں کو اپنی حساسیات کو اپنی طاقت بنانا چاہیے۔ اب دروازہ آہستگی سے کھولنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ اسے جھٹلانا کبھی ان کے حق میں بہتر نہیں جاتا۔ مہر زمین سے ٹیک چھوڑتی اپنے قدموں پر آئی تھی۔ تمام اعصاب نے مل کر پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہیں جم گئے تھے۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور پولیس کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے انگلیاں اسکرین پر پھسلائی، پر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کھرچ، ایک تیز چیرتی سی بھاری دھاتی آواز۔ مہر کو لگا جیسے اس آواز نے اس کے وجود کو عین درمیان سے چیرا ہو۔ مہر نے سامنے موجود فش بول کو ہاتھ ڈالا تھا، سب سے قریب اس وقت وہی ایک چیز تھی۔ ہاتھ سے فون پھسلتا نیچے جا گرا، سانس حلق میں اٹک گئی، خوف نے پورے جسم پر گرفت جما لی۔ وہ سیاہ ہیولا اب مکمل لاؤنج کے دروازے سے اندر تھا۔ مہر نے پوری قوت سے فش بال ایک ہاتھ سے گھسیٹا اور دروازے کی جانب پھینکا۔ وہ کانچ کا گولا اس ہیولے کے چہرے پر جا کر ٹوٹا تھا۔ کانچ چاروں جانب بکھرا، آدھا پانی مہر کا وجود گیلا کر گیا اور باقی کا لاؤنج کی زمین پر پھیل گیا، اور گولے میں رہتی وہ ننھی جان عین اس سیاہ ہیولے کے پیر کے نزدیک گری تھی جسے اس نے لڑکراہٹ کے دوران اپنے پیر تلے رون دیا۔ سیاہ ہیولے نے اپنا چہرہ تھاما تھا، وہاں خون تھا۔ دوسرے ہاتھ سے جلدی جلدی اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کا انداز ہذیانی تھا، اسے کوئی عجلت تھی۔ مہر قدم قدم پیچھے جاتی رہی جب وہ کچن کی دیوار سے جا لگی۔ کیا وہ چور تھا یا تعاقب کار؟ پر تیمور نے کہا تھا کہ وہ تعاقب کار اب اپنی کارروائی روک چکا ہے۔ پھلوں کے ٹوکرے میں لگی چھری اس کے بازو کی دوری پر تھی۔ مہر نے بازو لمبا کیا اور تبھی پولیس سائرن کی چنگارتی آواز عین اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ ہذیانی وجود اپنی تلاش کے درمیان ساکت ہوا، فوراً مہر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر چڑھایا گیا وہ سیاہ ماسک گیلا ہو کر ایک طرف سے اتر رہا تھا، پر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک قدم آگے آیا، ہاتھ مہر کی جانب بڑھایا، پر فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اسے کچھ کہنا تھا، وہ مہر کو چھو نہیں سکتا تھا، اور اب نیچے پولیس کسی بھی آن اندر داخل ہونے کو تھی۔ سو وہ پلٹا، مہر کے ٹیرس کی جانب بھاگا اور کسی ماہر کی طرح پھلانگتا درخت پر سے ہوتا دوسرے گھر کی طرف اتر گیا۔
مہر وہیں دیوار سے لگے لگے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وجود سے چپکے گیلے لباس تلے سینے میں اٹکا سانس بہت کھینچ کر لینا پڑا۔ پھر ایک ساتھ 3 سیاہ وردیاں وہاں داخل ہوئی تھی۔ مہر کی نظر دھندلا رہی تھی۔ ان سیاہ وردیوں میں سے ایک بنا وردی والا وجود اس کی جانب آیا۔ کیا وہ موت کا فرشتہ تھا؟ مہر کا سر اور پھر پورا وجود ایک جانب کو ڈھلک گیا۔ وہ دھندلا وجود مہر کی جانب لپکا۔ اس سے بھی پہلے اس کا ہاتھ لپکا تھا، پر فاصلہ زیادہ تھا۔ مہر نے آخری حواس میں اپنا سر زمین سے ٹکراتا محسوس کیا تھا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ تیمور عالم کیا چاہتا ہے، پر وہ سب اس کے نتائج سے مکمل آنکھیں چرا گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم وکٹم کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ وہ اب محفوظ ہے اور کوئی تعاقب کار اس کا پیچھا نہیں کر رہا، تاکہ وہ اپنے گارڈز ڈاؤن کر سکے۔ تعاقب کار وکٹم کے جتنا ہو سکے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یقینی صورتحال، وکٹم کے گھر میں گھسنا ہوگا، اور یوں ہم تعاقب کار کے کسی بھی ظاہری ثبوت تک پہنچیں گے۔ باب نمبر 16۔ مائدہ رو رہی تھی، پر کیوں؟ ویٹ، کیا وہ مائدہ تھی یا امی؟ کیا مائدہ اور امی کی شکل ہمیشہ سے ہی اتنی ملتی تھی؟ پر وہ کیوں رو رہی تھی؟ مہر پوچھنا چاہتی تھی۔ او، کیا اسے پتا چلا تھا کہ کوئی مہر کو مارنے آیا تھا؟ مہر نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، ہنستے ہوئے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، پر اس کا ہاتھ مائدہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اور تبھی ایک جھٹکے سے مہر کی آنکھ کھلی۔ اس کے گال پر کچھ ننھا سا موجود تھا جو ایک دم سے اپنے نارنجی اور سیاہ پروں کے ساتھ اڑ گیا۔ بصارت واضح ہوئی تو دماغ نے جاگنے میں لمحہ لیا۔ کیا وہ فانوس تھا مہر کے سر پر؟ کیا مہر کے بیڈ روم میں ہمیشہ سے ایک فانوس تھا؟ مہر نے آنکھیں میچی پھر کھولی۔ فانوس غائب نہیں ہوا تھا۔ مہر، ایک مدم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مہر کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی۔ ایک دم اسے فش بول کا وزن یاد آیا اور اس نے کس دقت سے اسے پھینکا تھا۔ کیا تم جاگ گئی ہو؟ وہ اس آواز سے بالکل مانوس نہیں تھی، پر وہ آواز خوبصورت تھی، باریک، مدھم اور بہت سی شفقت لیے۔ یادداشت کی ریل کو ذرا لگام پڑی۔ مہر نے اس آواز کی سمت چہرہ گھمایا۔ ہلکے فیروزی جوڑے میں بورے بالوں کا ایک نفیس سا جوڑا بنائے، جس میں سے کچھ لٹیں نکلتی ہنسلی تک گر رہی تھی۔ چھوٹے سے چہرے پر چمکتی صاف رنگت اور بڑی بڑی بوری آنکھیں۔ اٹھی ناک میں ایک باریک سا لونگ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہر کوئی رد عمل دیتی، مہر کی بصارت میں ایک چہرے کا اور اضافہ ہوا۔ مہر، تم جاگ گئی؟ اس چہرے کو تو کچھ زیادہ ہی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ سمن تھی، اور تبھی ایک تیسرا چہرہ اس کے حلقہ بصارت میں آیا۔ چاچی جاگ؟ وہ بچہ کسی تجسس سے بولا تھا، جس پر سمن نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے آخری حروف منہ میں ہی رہ گئے۔ مہر نہیں سمجھ پائی، آہستگی سے اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی سر میں ایک ٹیس اٹھی۔ آنکھوں میں مچلتی جلن اب کم ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت آرائش زدہ کمرہ تھا۔ میں کہاں ہوں سمن؟ مہر کے معدے میں کچھ بیٹھنے لگا۔ ایک دم کل کی رات جھلکیوں میں اس کی یادداشت کے صفحے پر ابھری، جس پر مہر کا ہاتھ فوراً اپنے چہرے پر گیا۔ اگلے لمحے خود کو مکمل ہاتھ لگا کر چیک کیا، ہذیانی انداز میں اپنے اطراف میں دیکھا۔ کہیں وہ تعاقب کار وہاں تو موجود نہیں تھا، وہ وہاں موجود ہو بھی نہیں سکتا تھا، پر مہر کا وجود، اس کا دماغ 2 الگ الگ یادوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ وہ مکمل تھی اور زندہ تھی۔ اوہ، تو وہ موت کا فرشتہ نہیں تھا۔ یادداشت مکمل ہوئی تو حال کا آغاز ہوا، اور اب اس کی موجودہ حسیات مکمل جاگی۔ احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ مائدہ کے گھر میں بھی نہیں ہے، وہ… تم شاہ عالم ولا میں ہو، وہ فیروزی لباس والی خاتون کسی احتیاط سے بولی تھی۔ مہر نے سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ یہ تیمور کی بھابی ہیں، سمن نے تعارف کروایا، ستارہ بھابی، جس پر ستارہ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ذرا اسبات میں سر ہلایا۔ اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ مہر نے ایک چبھتا سا سوال سمن سے کیا تھا۔ تمہاری فیملی گھر پر نہیں تھی، سو تمہیں یہاں لانا پڑا۔ تیمور تمہیں ہسپتال میں رکھنے کے خلاف تھا۔ تیمور کے نام پر مہر کے لب بھنچے۔ ساری کہانی خود ہی واضح ہو گئی۔ خود پر سے کور ہٹاتی وہ بیڈ سے اترنے لگی جب ستارہ نے اسے واپس بٹھا دیا۔ ارے مہر، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ مہر سے بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اتنی سنبھل کر بول رہی تھی، جیسے کچھ غلط کہہ جانے کا کوئی خوف ہو۔ بھابی، میں نے کہا تھا اسے باندھ دیتے ہیں، یہ اٹھتے ہی بھاگنے کی جلدی مچائے گی۔ نہیں سنی آپ نے میری؟ ستارہ جتنے آرام سے بات کر رہی تھی، سمن اتنا ہی… ستارہ نے اسے گھورا۔ تم ارسلان کو لے کر باہر جاؤ، میں بات کر لیتی ہوں خود ہی۔ ڈپٹا۔ سمن ارسلان کے ساتھ باہر چل دی۔ ارسلان کے منہ پر ابھی بھی دبا کر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں کب وہ کون سا بم پھوڑ دے اور شام تک سب تیمور کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہوں۔
آپ کا خیال رکھنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ میں نے آفس میں بھی انفارم نہیں کیا ہے، اور آج اتوار ہے مہر۔ ستارہ ہاتھ مسلتی بولی۔ وہ بات کرتے ہوئے مسلسل عادتاً اپنے ہاتھ انتہائی نزاکت سے مسلتی تھی۔ مہر نے ستارہ کے ہاتھ دیکھے۔ مہر نے اس سے پہلے اس قدر خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھے تھے، اور دراصل تیمور نے کہا ہے تمہیں یہاں روکنے کو، جب تک وہ واپس نہیں آتا اور تسلی نہیں کر لیتا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں یہی رکنا ہوگا۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، میں ابھی لا دوں گی، یا تمہیں بھوک لگی ہے تو بھی بتاؤ، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ستارہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھتی خاموش ہوئی۔ کیا وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ ان ہاتھوں سے مہر کے لیے کچھ کھانے کو بنائیں گی؟ مہر کتنی ہی دیر اسے دیکھے گئی۔ What should I call you؟ تیمور اور سمن مجھے بھابھی بلاتے ہیں، تم بھی بھابھی بلا سکتی ہو، یا اگر یہ زیادہ ہے تو صرف ستارہ۔ ستارہ بھابھی، بہت بہت شکریہ۔ مہر ایک مدم مسکراہٹ تلے بولی، اور اگر وہاں کوئی تیسرا ہوتا تو فوراً پہچان جاتا کہ کیسے ستارہ کا چہرہ مسرت سے چمکا تھا۔ کیا میں بیڈ سے نیچے اتر سکتی ہوں؟ مہر بمشکل اپنی ہنسی دباتی بولی تھی۔ ہاں ہاں، ویٹ۔ ستارہ نے دور پڑے سلیپرز اٹھا کر مہر کے سامنے رکھے۔ مہر شرمندہ ہوئی تھی، لیکن ان بڑی بڑی بہوری آنکھوں والی عورت کے ہر عمل میں اس قدر مٹھاس اور محبت تھی کہ مہر کو جیسے کچھ اپنا سا لگا، جیسے وہ محبت مہر کی ہی ہے جو مہر کی جانب بڑھائی جا رہی ہے۔ وہ شفقت، وہ احساس خاص مہر کا حق ہے۔ مہر سلیپرز اڑستی کھڑی ہوئی، اپنا لباس درست کیا۔ اوہ، وہ اس کا لباس نہیں تھا۔ رات تمہارا لباس آیا نے تبدیل کر دیا تھا۔ وہ تیمور اور وہاج کی آیا ہے، امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا۔ مہر کے وجود میں ایک شرمندگی سی دوڑی تھی، پر چھپا گئی۔ تھینکس اگین۔ بھابھی، کسی نے باہر گلا پھاڑا تھا۔ مہر جانتی تھی وہ کون ہے۔ ارسلان میرے بال نہیں چھوڑ رہا۔ ستارہ ایک دم سے ٹھٹکی، شرمندہ ہوئی۔ سوری مہر، میں انہیں دیکھ لوں، تم آرام سے اپنا وقت لو، جب من کرے کمرے سے باہر آنا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بانو کو بتا دینا، میں اسے بھیجتی ہوں ابھی اندر۔ ستارہ چلی گئی اور مہر ہونکو کی طرح بیڈ کے کنارے ٹکی رہی۔ بیڈ کی پچھلی دیوار میں قد آدم کھڑکیاں تھیں جن کے پردے ہٹائے گئے تھے، اور ان سے باہر کا لان مکمل دکھائی دیتا تھا۔ وہ لان کم اور کوئی باغ زیادہ معلوم ہوتا تھا، کچھ اپریل کے رنگ اور کچھ بہار کا جوبن اور دن کا روشن حصہ۔ خوبصورت۔ خود بخود مہر کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ شاہ عالم ولا، برطانوی طرز پر بنا کسی محل کی مانند، ہر کچھ سالوں بعد اس پر کی جانے والی رینوویشنز کے باوجود وہ اپنی اصلی ساخت اور حالت برقرار رکھے ہوئے تھا۔ مین سٹی سے ذرا ہٹ کر وہ پراپرٹی شور و غل سے دور تھی۔ تیمور کی سیاہ جیپ پکی سڑک سے اتر کر ایک پتھریلی راہداری پر داخل ہوئی جو کہ دونوں اطراف سے گھنے بوڑھے درختوں سے ڈھکی تھی۔ راہداری کے اختتام پر جیپ ذرا سست پڑی۔ گارڈز نے جلدی جلدی کسی روٹین کی طرح ولا کا سلاخوں والا داخلی دروازہ کھولا اور جیپ اندر داخل ہوئی۔ جیپ اس باغ نما لان کے اختتام پر بنے فوارے کے اطراف سے چکر گھماتی عین دروازے کے سامنے آ کے رکی تھی۔ وقت کہیں رات 10 بجے سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ تیمور پہلے سیدھا گیسٹ روم کی جانب آیا تھا۔ اس کی پہلی غرض وہاں تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا جب ملازمہ تیمور کے آگے آگے ابھی گیسٹ روم سے باہر نکلی۔ ملازمہ تیسری دفعہ وہاج کا بلاوا لے کر آ چکی تھی۔ وہ ستارہ کو بلا رہے تھے۔ تیمور دروازے میں آیا تو اندر مہر اور ستارہ صوفے پر کوئی بڑی سی البم لیے بیٹھی تھی۔ تیمور کی آنکھ پھڑکی۔ کسی بجلی کی سی تیزی سے اندر آیا اور ستارہ کے سامنے کھلی پڑی فیملی البم بند کی۔ بھابھی، آپ وہاج بھائی کو دیکھ لیں، شاید کافی دیر سے آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے ابھی مہر سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں جو اس اچانک کی آمد سے ٹھٹکی تھی، تیمور کو گھورے گئیں۔ تیمور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارتاً ستارہ کو کچھ کہا تھا۔ ستارہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا، البم بند کی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ گئی تو تیمور مہر کے سامنے متوازی صوفے پر آن بیٹھا۔ اس نے وردی نہیں بدلی تھی، نہ ہی فریش ہوا تھا۔ ستارہ گئی تو مہر کو ایک چپ سی لگی۔ مہر، میں نے تمہارے فون میں اپنا نمبر کسی وجہ سے ایڈ کیا تھا، اپنے معمول کے تفتیشی لہجے میں بولا تھا۔ مہر ٹھٹکی، ایک دم جیسے یاد آیا۔ ہاں، تو تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ اس لمحے میں مہر کو ایک احساس ہوا تھا۔ اسے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی اس قدر عادت تھی کہ اس کے دماغ نے پہلا رد عمل پولیس کی مدد لینا ہی کیا تھا، بجائے تیمور کے۔ اس کی عادتوں میں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا تو بھلا تیمور کہاں سے آتا؟ وہ الگ بات ہے کہ اسے موقع پولیس کو فون کرنے کا بھی نہیں مل پایا تھا۔ لیکن ویٹ، وہاں پولیس کیسے آ گئی تھی پھر جب مہر کا رابطہ ہی نہیں ہو پایا تھا؟ وہ تیمور سے پوچھنے والی تھی، لیکن جب تیمور کی جانب دیکھا تو وہ پہلے ہی اپنے کیے سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ تیمور کے چہرے پر ایک سختی تھی، ایک خفت سی۔ مہر کو ذرا کوفت ہوئی تھی۔
اب وہ کیا جواب دیتی؟ اس لمحے میں اسے تیمور کے ماتھے کے تیور ناگوار لگے تھے۔ تیمور، میں نے اتنے سالوں میں یہی ایک گن تو سیکھا ہے، لہجے میں بھی ایک خفت در آئی، کہ مجھے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اب چاہے وہ میرے سر پر کھڑی موت ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ میرے فون کے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں SHO کا ذاتی نمبر موجود ہے۔ مہر کو یہ یاد تھا کہ مائدہ محفوظ ہے یا نہیں، مہر کو یہ یاد تھا کہ عدیل محفوظ ہے یا نہیں، مہر کو یہ یاد تھا کہ اسے پولیس کو بتانے کو کیا یاد رکھنا ہے اور کیا نہیں۔ جو مہر کو یاد نہیں تھا وہ یہ تھا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے کسے کال ملانی ہے۔ تیمور صوفے کی پشت سے ٹیک لگانے لگا تھا جب ٹھٹکا۔ مہر نے چہرہ پھیرا تھا، تھوڑی کچھ اٹھا کر کچھ حلق میں واپس اتارنے کی صحیح کی تھی، آنکھیں جھپکائی، نظر سامنے کہیں لٹکتے شو پیس پر ٹکا لی۔ تیمور، کیا وہ کوئی چور تھا یا وہی تعاقب کار؟ بنا دیکھے گویا ہوئی۔ مہر، وہ گویا ہوا، اگلے الفاظ ادا کرنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔ تمہارے تعاقب کار نے کبھی اپنی کارروائی نہیں روکی تھی۔ مہر نے آہستگی سے واپس تیمور کی جانب دیکھا، جیسے ایک لمحہ لگا تھا سب سمجھ آنے میں۔ تو کیا میں اس سارے معاملے میں ایک بیٹ تھی؟ کسی آرام سے پوچھا گیا۔ تیمور جامد سا اسے بنا کسی جواب کے دیکھے گیا۔ پر تم محفوظ تھی مہر، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں تھا۔ بن مانگی صفائی دی۔ وہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ مہر زبردستی مسکرائی، حلق میں پھنستا گولا ایک مرتبہ پھر واپس دھکیلنا چاہا۔ اگر یہ سب تمہارا پلان تھا تو آئی گیس سب ٹھیک ہی ہے، تمہیں تمہارا مقصد مل گیا ہوگا۔ مجھے پتا ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے قانون ہر حد تک جا سکتا ہے۔ تیمور کی حساسیات میں کچھ کھٹکا، وہ سیدھا ہوا۔ مہر نے بولتے ہوئے اپنے قدم اٹھا کر اوپر صوفے پر رکھ لیے تھے، بازو ٹانگوں کے گرد حائل کر لیے۔ وہ غیر محسوس انداز میں باندھا گیا ایک دفاع تھا، ابھی لمحہ قبل تیمور کو ہوا شک صحیح ثابت ہوا۔ مہر کے آخری الفاظ ادا کرتے لہجے میں لرزش تھی۔ پر تیمور، مجھے اس لمحے میں پہلی دفعہ ایک پچھتاوا ہوا تھا، اپنے لیے تنہائی چننے پر پچھتاوا۔ وہ اپنے لباس پر سے کوئی اندیکھا دھاگا صاف کر رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہارے اس منصوبے نے مجھے میرے کسی فیصلے پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا، یا شاید صرف… تیمور کی آنکھیں پھیلی تھی، ماتھے پر موجود تیور معدوم ہوئے۔ مہر اپنے جذبات کو پکڑنے کی تگودوں میں بار بار بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ اگلے کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ یہ غیر متوقع تھا۔ تیمور کو لگا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ نہیں ویٹ، اس نے کچھ بہت غلط کر دیا تھا۔ اس لمحے میں اسے اپنی سالوں کی ریاضت ضائع ہوتی معلوم ہوئی۔ وہ کسی عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مہر کے صوفے کے سامنے قدموں میں آن بیٹھا، چوکڑی مارے زمین پر۔ آئی ایم سوری مہر، چہرہ اٹھائے عجلت میں بولا۔ آئی ایم ریئلی سوری مہر، شاید مجھے موت سے خوف آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری مہر۔ وہ مہر کا چہرہ پکڑ لینا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لینا چاہتا تھا، پر وہ صرف اس کے پاؤں پکڑ سکا۔ مہر نے جھپکتی آنکھوں کی نمی واپس نکلی اور تیمور کی جانب دیکھا۔ آخر وہ اتنا حساس کیوں ہو رہا تھا؟ مہر نے اپنے پاؤں ذرا پیچھے کھینچے۔ تیمور کو اپنی دوسری غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ آئی ایم ریئلی سوری مہر۔ کیا تیمور کے سارے الفاظ کھو گئے تھے؟ کیا اسے بس یہی 4 الفاظ یاد تھے؟ اٹس اوکے تیمور، آئی کین انڈرسٹینڈ، بلکہ مجھے تو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم وہاں وقت پر پہنچ گئے۔ مہر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ احسان تھا، شکر بجا لانا بنتا تھا، پر تیمور مطمئن نہیں تھا، پر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس عین لمحے میں اسے کیا کرنا ہے۔ مہر پھر گویا ہوئی۔ تیمور ٹھٹکا۔ بہت سارا وقت تھا تیمور۔ مہر ہسپتال کے وارڈ میں تنہا بیٹھی ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں دیکھ رہی تھی۔ امی کو نرس کچھ ٹیسٹوں کے لیے لے کر گئی تھی۔ ایک طویل عرصہ تک میں اپنے اطراف میں دیکھتی تھی، کوئی تو ہو، کوئی تو ہو، کوئی تو ہو، مہر نے اب کے متوازن انداز میں کہا تھا۔ مہر رات کا کھانا آج اکیلے ہی کھا رہی تھی، کیونکہ مائدہ جاب کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اپنی کسی دوست کے ہاں رکنے والی تھی۔ عدیل نے اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری لی تھی، اور ابا اب امی کی وفات کے بعد کم ہی گھر آتے تھے۔ مہر کافی دنوں سے سمن اور سارا کے میسیجز اگنور کر رہی تھی، پر کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ مہر یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن آفس کے سامنے لگی قطار میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹرانسفر کے ڈاکومنٹس لینے کے لیے وہ آج آخری بار یونی آئی تھی۔ اس قطار میں کھڑا کوئی شخص اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈاکومنٹس سے کوئی غرض نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ نہیں، میں نے بہت سارے غلط فیصلے کیے۔ میں نے نفرت کی، میں نے غرور کیا، ہر میں نے پر زور دے کر بولا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے فیصلوں کو ترجیح دی، میں نے دل دکھائے، میں نے لوگوں کو دور کیا،
میں نے اعتبار نہیں کیا، میں آج جو بھی ہوں۔ مہر نے رک کر ایک طویل نگاہ اطراف میں ڈالی، جیسے وہ اپنی کتھا دیواروں کو سنا رہی تھی، جیسے وہاں کوئی دوسرا زیرو موجود نہیں تھا۔ سامنے زمین پر بیٹھے وجود کو دیکھنے سے حت المقدور گریز کیا جا رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہوں، کوئی میرا قصوروار نہیں ہے۔ میں نے یہ زندگی اپنے لیے خود برباد کی ہے۔ اب میں کوئی حق نہیں رکھتی مدد مانگنے کا، کسی کی جانب دیکھنے کا، کوئی سہارا مانگنے کا۔ وہ کہہ سکتا تھا، وہ جتا سکتا تھا، وہ مہر کے الفاظ اسی کے منہ پر مار سکتا تھا کہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، تنہائی تمہاری اپنی چوائس اور انا تھی، یہ تمہارا اپنا غرور تھا، جیسا کہ وہاں موجود مہر کو جاننے والا کوئی بھی شخص کہتا۔ تم صرف تنہا تھی مہر، وہ عجلت میں بولا تھا۔ مہر کا چہرہ تیمور کی نظروں کے مکمل حالے میں تھا۔ تم صرف تنہا تھی۔ مہر ٹھٹکی۔ اس نے مہر کو کوئی تانا کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ مہر پر ہنس کیوں نہیں رہا تھا؟ تیمور کی جانب دیکھا۔ سبھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں مہر۔ کتنی ہی دیر وہ بے یقینی سے تیمور کی جانب دیکھے گئی۔ یہ انسان کبھی کبھی کسی اور زمین کی مخلوق کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اسی 7 سال پرانے احساس کی طرح آج پھر ایک دفعہ مہر کو شدت سے ایک احساس ہوا تھا، پر اب وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ اس شخص کی چاہت کی خواہش نہیں کر سکتی تھی، اب وہ سوال نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کمزور لمحے کا شکار ہوتی، مہر نے فوراً موضوع بدلنا چاہا۔ مہر نے اپنے پاؤں واپس زمین پر اتارے۔ تیمور، میں نے اپنی تنہا دنیا تشکیل دیتے ہوئے کبھی اس کی حفاظت کے بارے میں شاید سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ مہر نے اپنی خود ساختہ شرمندگی میں تنزن ہنستے ہوئے کہا۔ تیمور نے قریب موجود اس کے سلیپرز غیر محسوس انداز میں اس کے قدموں میں اڑسے۔ مہر کا وجود جامد ہوا۔ وہ اپنے پاؤں میں پڑے سلیپرز کو پکڑے ہاتھوں کو دیکھے گئی۔ عورت کی حفاظت کے بارے میں سوچنا مرد کا کام ہے، یہ قدرتی ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اگر عورتوں کو تنہا مکمل ذات بنایا جانا ہوتا تو اس دنیا میں مرد نہ ہوتے، اور اگر مرد کو تنہا مکمل ذات بنانا ہوتا تو اس دنیا میں عورتیں نہ ہوتی۔ کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں مہر، وہ ان کا فرض ہیں، وہ ان کے فرض ہیں، تمہیں ان کا بھار اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیپرز کے تلوے ابھی تک تیمور کے مضبوط ہاتھوں کی نرم پکڑ میں تھے۔ اگر تیمور کو اختیار دے دیا جاتا تو شاید وہ پیر یوں ہی پکڑے ساری عمر مہر کے قدموں میں بیٹھا رہتا، پر ابھی اسے یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ ظلم تھا۔ کبھی کوئی مرد تمہیں اس بات کی یقین دہانی کروانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھ محفوظ ہو، تمہاری ضروریات اور تمہارے احساسات دونوں۔ تم کوشش کرنا، تب اپنے کچھ بھار اس کے کندھے پر رکھ دینا۔ تمہارے نازک کندھے سارا بھار سہارنے کو نہیں بنے ہیں مہر، کسی عورت کے نہیں بنے ہیں۔ آپ نے مجھے تب کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کے دوست نے منع کیا تھا، لیکن جب تک آپ سو رہی تھی وہ یہی وارڈ میں ہی موجود تھا۔ دور ایک بیڈ کی جانب اشارہ کیا، پھر جب نرسز کے آنے کا ٹائم ہوا تو وہ چلا گیا۔ وہ بضد تھا کہ آپ کا یوں تنہا سونا محفوظ نہیں۔ مہر تیمور کی جانب دیکھے گئی، جو چہرہ جھکائے ہوئے تھا، مانا کہ مہر کو کبھی سکھایا نہیں گیا تھا کہ ایک ایموشنل، فزیکل اور فائنینشل سیف سپیس کیا ہوتی ہے۔ پر ابھی ابھی مہر نے کچھ محسوس کیا تھا، ایک ایپیفینی، ایک الہام۔ وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ تیمور جیسا دکھتا ہوگا۔ مہر کا دماغ بس یہی ایک جواب بن پایا تھا۔ صرف مہر ہی نہیں، وہاں کوئی اور بھی تھا جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ سلیپرز میں مقید پیر آہستگی سے زمین پر رکھے گئے۔ جب تک تمہاری فیملی نہیں آ جاتی تمہیں کسی محفوظ جگہ پر رہنا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں رہنے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن مجھے اس بات کی تسلی کروانی ہوگی کہ جہاں تم رہو گی وہ جگہ محفوظ ہوگی۔ تیمور نے چہرہ اٹھا کر کہا۔ اب وہ واپس معمول کے پرسکوت تاثر کے ساتھ مہر کو دیکھ رہا تھا۔ جواب کا طالب۔ مہر خاموش رہی۔ برابر میں موجود فون اٹھانا چاہا تو یاد آیا کہ اس کا فون تو غائب ہے۔ وہ سارا سے رابطہ کرنے لگی تھی، وہی اس کی آخری امید تھی، پر اب تیمور نے بنا مہر کے کچھ کہے اپنا فون نکال کر مہر کی جانب بڑھایا۔ مہر نے ایک لمحے کے توسط سے فون پکڑا اور سارا کا نمبر ملانے لگی۔ کال لگا کر فون کان کو لگایا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں گھومتی نگاہ اچانک سامنے موجود ان منتظر نگاہوں سے ٹکرائی۔ مہر کے سینے میں کچھ ٹھہرا۔ وہ مہر کو ایسے کیوں دیکھ رہا تھا جیسے جب آپ صبح کام کے لیے گھر سے نکلنے لگو تو اپنا پالتو جانور عین آپ کے قدموں میں آن بیٹھتا ہے اور کسی مسکین نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ شاید آپ اپنے جانے کا فیصلہ بدل لو۔ لیکن تیمور کے پاس تو زبان تھی۔ دوسری جانب سارا نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ وہ تیمور کا نمبر تھا، ظاہر ہے سارا نہیں پہچانتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کے سرکے۔ مہر نے فون نیچے کیا اور کال کاٹ دی۔ زما کی گھڑیال نے پہلی دفعہ مہر کو ایک دلچسپ نگاہ سے دیکھا تھا۔
کیا مہر کو بھی ابھی تیمور کے سر پر کھڑے 2 کان اور پشت پر ہلتی ایک عدد دم دکھائی دی تھی؟ فون تیمور کی جانب واپس بڑھا دیا۔ یہی اس کا جواب تھا۔ تیمور نے ایک لمحہ لیا تھا، پھر فون پکڑا اور جیب میں اڑستا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھابھی کو بتا دیتا ہوں، وہ تمہارے قیام کا انتظام دیکھ لیں گی۔ کہتا وہ رکا نہیں تھا، سیدھا گیسٹ روم کا دروازہ پار کر گیا۔ باہر آ کر ڈائننگ کی طرف جاتی راہداری میں رکا، دیوار کی جانب چہرہ کیا اور دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے، چہرہ زمین کی جانب جھکائے، آنکھیں بنچی۔ اس لمحے میں کھڑے رہنے کے لیے اسے سخت گودو کرنی پڑ رہی تھی۔ کیا ابھی ابھی مہر النساء میر نے اپنی مرضی اور منشا سے تیمور کو چنا تھا؟ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھ گیا جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ راہداری سے گزرتی ملازمہ ایک دم تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی تھی، پھر اپنی راہ چل دی جیسے کہ وہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ باب نمبر 17۔ مہر کو آج آفس سے آف لینا پڑا تھا۔ جب مہر خود گیسٹ روم سے باہر نہ آئی تو ستارہ خود ہی اسے لینے چلی آئی۔ مہر تم سارا دن یہاں اکیلی رہو گی کیا؟ تم بور نہیں ہو رہی؟ مہر جو کہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر لان میں کام کرتے مالک کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہی تھی، مڑی، گمسم سے انداز میں ستارہ کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں ستارہ بھابھی۔ ستارہ ہنسی۔ ارے آ جاؤ باہر، وہاج اور تیمور جا چکے ہیں، گھر خالی ہے۔ جب 2 لوگ موجود ہوں تو پھر تنہا تنہا بیٹھ کر بور کیوں ہوا جائے؟ یوں بلا وجہ تنہا نہیں بیٹھا کرتے، آؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ بانو نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے صبح ناشتہ بھی مکمل نہیں کیا تھا۔ مہر بیڈ سے اتری۔ اتنے بڑے کمرے میں اس کے لیے یہ ایک کونا بھی کافی تھا۔ وہ نہیں جانتی بڑی بڑی جگہوں میں کیسے ایگزسٹ کیا جاتا ہے۔ ستارہ کے کہنے پر وہ اٹھ تو گئی اور باہر بھی آ گئی، پر ڈائننگ ہال میں آتے ہی اس کے معدے میں بل پڑنے لگے۔ وہ اس کی اپنی جگہ نہیں تھی اور یہ بہت بڑا احساس تھا۔ ستارہ نے ایک کرسی کھینچ کر مہر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کھاؤ گی مہر؟ مہر نے سامنے پڑے پھولوں کی ٹوکری سے ایک سیب لیا اور پلیٹ اور چھری اپنے سامنے دھری۔ میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے واقعی اتنی بھوک نہیں ہے۔ ستارہ اس بات میں سر ہلاتی میز کے اطراف ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مہر کے پلیٹ سے سیب کی ایک کاش اٹھائی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ ارسلان روتا ادھر ہی چلا آیا۔ وہ تیسری دفعہ اپنا کھلونا توڑ کر لایا تھا اور ہر دفعہ کی طرح وہ پھر رو رہا تھا۔ ستارہ نے ہاتھ میں پکڑی سیب کی کاش واپس رکھی اور پھر اس کا کھلونا جوڑنے لگی۔ جب ارسلان چلا گیا تو مہر کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ابھی بچہ ہے نا، ابھی اسے اپنے کھلونے جوڑنے نہیں آتے۔ مہر نے مدن سی مسکراہٹ دی۔ ارسلان اور تیمور دونوں بالکل ایک دوسرے کی کاپی ہیں، ستارہ کہتی ہنستی۔ بس رونے رلا لو دونوں سے۔ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایک سوال کل بلایا، نامعلوم کہ پوچھنے کا حق تھا یا نہیں، لیکن بھابھی کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہوں۔ وہ تجسس میں کہہ تو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ شاید وہ بہت روڈ تھا۔ ستارہ ہنسی۔ اس گھر میں سب تمہیں جانتے ہیں مہر، اور برابر جانتے ہیں۔ مہر کے چہرے پر ایک حیرت بھرا سوالیہ تاثر ابھرا جسے ستارہ نے فوراً بھانپ لیا۔ سلام ستارہ بھابھی۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کچھ بولتی، سمن انہیں ڈھونڈتی وہیں آن وارد ہوئی۔ سیریسلی سمن، تم جب سے پاکستان آئی ہو یہیں براجمان ہو جاتی ہو۔ چچی 2 دفعہ شکایت کر چکی ہیں کہ تم گھر میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتی۔ ستارہ کا بھی دھیان بٹا تھا اور اس لمحے کی آڑ میں مہر نے اپنا آپ کمپوز کیا۔ مہر کو دیکھ کر سمن کی بریک لگی۔ پہلے حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر ایک دم ماتھے پر ڈھیروں سوال در آئے۔ مہر النساء میر ابھی تک یہاں موجود ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے؟ تھوڑی حیرت کے ساتھ زیادہ اوور ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ستارہ نے سمن کو گھورا۔ سمن نے جواباً بتیسی نکالی اور مہر کے برابر کرسی کھینچ کر آن بیٹھی۔ یہ مہر کا ہی گھر ہے، وہ جب چاہے یہاں رکے اور جائے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں سمن، تم نے میری بات سنی یا نہیں؟ تو بھابھی یہ بھی میرا گھر ہے، امی کو تو آپ رہنے ہی دے۔ اتنی پرواہ ہوتی نا انہیں تو آج صبح پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں غائب نہ ہوتی۔ ستارہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سمن نے وہ ڈپٹ بعد کے لیے بچا رکھی۔ دماغ میں مہر کو دیکھ کر ایک نئی اسکیم چل رہی تھی۔ مہر ویٹ، تمہارے ساتھ کہیں چلنا ہے؟ پھر مہر کا بازو پکڑتی جھٹ سے بولی۔ مہر کی بھویں سکڑی، سمن کی جانب دیکھا۔ میں ابھی یہاں سے کمیونٹی چوک جاؤں گی، تم بھی اپنے ساتھ چلو، مزہ آئے گا۔ کمیونٹی چوک ایک وسیع چوک ہے جس کے اطراف میں سوشلائزنگ کرنے کے بہت سے سپاٹس ہیں، جہاں تقریباً ہر طرح کے انسان کے لیے کسی نہ کسی قسم کی جگہ ضرور ہے۔ مہر جانتی تھی، لیکن وہ کبھی کمیونٹی چوک نہیں گئی تھی۔ وہاں لوگ عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر وہاں جا کر اپنی طرح کے نئے لوگوں میں دوستیاں ڈھونڈتے ہیں، اور دوستی جیسا موضوع کبھی مہر کی ترجیح رہا ہی نہیں۔ پر مہر، تیمور نے تمہیں اکیلے کہیں جانے سے منع کیا ہے، ستارہ فکر مندی سے بولی۔ سمن کی آنکھیں پھیلی۔
بھابھی کیا آپ کو میرا 5 فٹ 6 انچ کا وجود دکھائی نہیں دے رہا؟ کس نے کہا مہر اکیلی ہے؟ میں چلوں گی، مہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تیمور مہر کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ پرسوں رات کے بریک ان کے بعد تیمور کسی قسم کی ہنگامی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جو ہمسایوں کی توجہ کھینچنے کا باعث بنتی۔ مہر کبھی کہے گی نہیں، لیکن وہ جانتا تھا یہ مہر کا ضروری مطالبہ ہوگا۔ وہاں دروازے پر ایک تیز پرفیوم کی بو تھی، سستا پرفیوم، جیسے کوئی وہاں کھڑا رہا ہو اور ابھی ابھی گیا ہو۔ تیمور کی یادداشت میں کچھ ابھرا، اس نے یہ بو کہاں اور کب سونگھی تھی؟ ایک شک۔ تیمور مہر کے پورشن میں آیا، پھر نئے سرے سے پورے لاؤنج کی تلاشی لی۔ کل پولیس وہاں تعاقب کار کے کچھ خاص نشان نہیں ڈھونڈ پائے تھے، پر تیمور کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جیتا جاگتا انسان اپنے پیچھے اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت نہ چھوڑ کر جائے۔ سوچ میں مگن پیر کانچ کے ٹکڑے پر آیا، احساس ہوا کہ ٹوٹے فش باؤل کا کانچ ابھی تک وہاں ایسا ہی بکھرا پڑا تھا۔ تیمور نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اور کسی احتیاط سے وہ کانچ فرش پر سے صاف کرنے لگا، اور تبھی اس کی نگاہ صوفے کے نزدیک اختتام پر ایک گلابی نکلی ناخن پر پڑی۔ تیمور نے وہ ناخن اٹھایا۔ وہ 100% یقین سے کہہ سکتا تھا کہ مہر نکلی ناخن کا استعمال نہیں کرتی، اور مہر کے گھر میں مہر کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ تیمور نے ایک پیکٹ نکالا اور وہ ناخن اس میں ڈال کر سیل کیا۔ کمیونٹی چوک، جو کہ ایک تاریخی حیثیت کے ساتھ شہر کے عین مصروف ترین وسط میں موجود ہے، وہاں فوڈ اسٹریٹ سے لے کر گیمنگ زون، لٹریری ایریاز سے لے کر کلچرل کلبز، کانسرٹس اور دیگر سامان تفریح اور سوشلائزنگ کے سپاٹس تھے۔ دن ابھی کھڑا تھا، سو وہاں دن کے مطابق سپاٹس پر زیادہ لوگوں کی موجودگی تھی، جیسا کہ کلبز، فوڈ اسٹریٹ اور گیمنگ زون۔ مہر سمن کے ساتھ چونک کے آغاز پر گاڑی سے اتری تھی اور پھر سمن کے ہمراہ اس الگ دنیا میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایک طرف موجود کمیونٹی ہال میں داخل ہوئی، جو کہ باہر سے دکھنے میں کسی تاریخی لائبریری کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ کمیونٹی ہال مختلف حصوں میں تقسیم تھا، جیسا کہ ایگزیبیشن رومز، کمیونٹی رومز۔ سمن مہر کو ساتھ لیے ایک کمیونٹی روم میں آ گئی، جہاں ان سے پہلے ہی لوگوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ مہر داخلے پر ہی ٹھہری، کچھ لمحے ان لوگوں پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی اور ٹھٹکی۔ وہاں یونیورسٹی کے وقت کے مانوس چہرے جا بجا موجود تھے، وہ چہرے جو شاید اس کو یاد بھی نہ رہے ہوں، ایک دم نظر پڑتے ہی مکمل اس کی یادداشت میں لوٹے تھے۔ ہم سال میں اکثر اوقات یہاں ملتے ہیں، سمن نے مہر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پر سمن، تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں بتا دیتی تو کیا تم آتی یہاں؟ آج ہم یہاں میری منگنی کی خبر سیلیبریٹ کرنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سمن اسے کھینچتی اندر لے آئی۔ اوکے تو سامعین، حاضرین، ذرا توجہ فرمائیں کہ یہاں کون آیا ہے۔ سمن کے اعلان پر سب نے ایک ساتھ چہرے اٹھائے تھے۔ وہ سب مہر کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک مشترکہ سوال تھا، گائز، مہر النساء میر۔ تبھی ایک طرف بیٹھا ادیب اور دوسری جانب بیٹھی 2 لڑکیاں کسی پرانی یاد آنے پر اچھلے۔ او مائی گاڈ، ایک لڑکی بولی، اس دس مہر سیریسلی، جو بنا کچھ بتائے غائب ہو گئی تھی؟ مہر نے دل میں کوفت سے اسے دیکھا تھا، بہتر تھا انہیں مہر نہ ہی یاد آتی۔ مہر کی اکتائی ہوئی نگاہ واپس لوٹ رہی تھی جب ایک چہرے پر ٹھٹکی۔ وہ اکبر تھا۔ مہر کی یوں ٹک کر دیکھنے پر وہ مدھم سا مسکرایا تھا، پھر چہرہ جھکا گیا، جیسے وہ بھی سامنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سفید ٹرٹل نیک تلے گہری بوری ڈریس پینٹ زیب تن کیے، سر پر پی کیپ لے رکھی تھی جو کہ اس کے ماتھے تک بمشکل ہی آنکھوں کو جھلکنے دے رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ تبھی اکبر معذرت کرتا اپنی نشست دھکیلتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ ابھی کچھ لمحے قبل کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہاں کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ لمحہ تھا، گزر گیا۔ مہر نے خود کو کمپوز کیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سمن کے فون پر کال کی رنگ بجنے لگی تو وہ کال ریسیو کرنے کو وہاں سے باہر چل دی۔ یہ اکبر کہاں چلا گیا اٹھ کر؟ کسی نے اس کی غیر موجودگی کا احساس پا کر پوچھا تھا۔ کب سے تو تم لوگ اس کی 2 شادیوں پر اس کا مذاق اڑا رہے ہو، آخر کو اسے بھی غصہ آنا ہی تھا۔ دوسری آواز گونجی تھی۔ مہر سامنے خلا میں دیکھتی ٹھہری۔ ہاں مہر، تم بتاؤ، تم نے یونی بیچ میں کیوں چھوڑ دی؟ سب کو اب گوسپ کا نیا موضوع مل گیا تھا۔ لوگ نہیں بھولتے، لوگ خاموش نہیں ہوتے، لوگ اور لوگوں کے لامتناہی تجسس۔ مہر نے ایک گہرا سانس خارج کیا، ایک لبادہ اوڑھا، ایک مکھوٹا چہرے پر سجایا اور ایک پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ سب کی جانب دیکھا۔ دراصل میری امی کے علاج کے لیے مجھے ان کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑا تھا، سو مجھے کچھ عرصے کے لیے سیمسٹر فریز کروانا پڑا۔
اوہ، اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مسکراہٹ برقرار رہی۔ اطراف میں موجود افراد جو اس کی بات سن رہے تھے ایک دم خاموش ہوئے۔ اوہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ نو، اٹس کمپلیٹلی فائن۔ مہر نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہوا میں جھلایا۔ تو پھر ابھی تمہاری لائف میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ یہ بتائی کہ وہ ایک عدد عاشق تعقب کار کے ہاتھوں خوار ہے، یا یہ کہ وہ آج آفس سے چھٹی پر ہے؟ کچھ خاص نہیں، روٹین لائف ہے، جاب ہے۔ تم ابھی تک سنگل ہو؟ کہیں کمٹمنٹ وغیرہ نہیں ہے؟ نو، آئی پریفر بینگ سنگل۔ مہر نے مسلسل مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پھر بات سے بات نکلتی گئی حتیٰ کہ سمن واپس آئی۔ تیمور کی کال تھی، تمہارے باہر اکیلے جانے پر ناراض ہو رہا تھا۔ سیریسلی؟ مطلب تم سب کو میں کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ یار، میں نے جوڈو کراٹے سیکھ رکھا ہے۔ سمن اس کے برابر میں بیٹھتی بڑبڑائی تھی، اور تب مہر کو یاد آیا کہ وہ اپنا فون تو چارجر پر ہی بھول آئی تھی۔ باتیں چلتی رہی، وہ سب ایک دوسرے میں ایسے گھلے ملے ہوئے تھے جیسے ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں، پر مہر ان کے وجود کے اندر جھانک سکتی تھی۔ وہ ایک طرح کی فرسٹریشن ریلیز گیدرنگ تھی، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی کہانی کے ساتھ، جس میں وہ خود سب سے بڑا مظلوم ہے، وہاں موجود تھا۔ اس گیدرنگ میں توثیق تھی، ہمدردی تھی، جیسا کہ ایک سطحی انسان خواہش کرتا ہے۔ مہر کچھ دیر بعد خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر بہت سارے اجنبیوں میں ایک دم وہ تنہا ہوئی، اور یہاں ایک سکون اس کے اندر واپس اترا۔ کمیونٹی رومز سے آگے وہ ایگزیبیشن رومز کی جانب آئی، جہاں کسی آزاد نو عمر آرٹسٹ کے کام کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ وہاں چند ایک لوگ ہی موجود تھے۔ مہر ایک آرٹ پیس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ دلچسپ تھا۔ وہاں نیچے ایک جانب اس کا عنوان درج تھا۔ تب ہی کوئی عین مہر کے برابر میں آن کھڑا ہوا۔ دیداور، وہ اس آرٹ ورک کا عنوان تھا، اور وہ آواز مردانہ تھی۔ کیا تمہیں اس پینٹنگ کے نام کے پیچھے موجود مطلب سمجھ آیا؟ اب آواز مہر سے پوچھ رہی تھی۔ مہر ٹھٹکی تھی، آواز کی جانب دیکھا، وہ اکبر تھا۔ پھر چہرہ موڑ لیا۔ مہر کچھ دیر اس پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ وہاں ایک نرگس کا پھول تھا، پر وہ ایک ندی پر جھکا ہوا تھا۔ پانی میں اس کا عکس اس قدر حقیقی تھا، فرق کرنا مشکل تھا کہ کون سا پھول حقیقی ہے اور کون سا عکس۔ مہر نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید وہ ایک نرگسی پھول ہے، اور یہ کہ وہ خوبصورت ہے، ناسمجھی میں بولی۔ جب جب شعراء یا مقرر اپنی تقریروں میں نرگس کو ہزاروں سال رلاتے ہیں اور پھر توجیہ دیتے ہیں کہ دیداور کی پیدائش بڑی مشکل تھی، تو نہ جانے کیوں میرا دماغ کہانی میں کچھ پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک یونانی شہزادے نارسیسس کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت شہزادہ تھا، اور یہ کہ اس پر ہزار عورتیں فدا تھی، لیکن وہ خود پر فدا تھا۔ مہر کو نہیں یاد پڑتا کہ اس نے کب تفصیل پوچھی، لیکن اب اگلا بول رہا تھا تو اس نے سننے پر اتفاق کیا۔ ایک دن وہ جھیل میں اپنا عکس دیکھ بیٹھا، اور پھر اسی عکس کا ہو کر رہ گیا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اپنا عکس دیکھ کر اپنی مری جڑواں بہن کی یاد آ گئی تھی، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک سچی محبت کو ٹھکرانے پر یہ کمبختی نازل کی گئی تھی کہ وہ اپنی ہی محبت میں مبتلا ہو جائے، اور وہ یوں ہی اس جھیل کے کنارے بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ مہر متجسس ہوئی۔ اور اصل بات تو ابھی باقی ہے، دا ٹوسٹ آف پی او وی۔ کہانی تو اصل میں جھیل سنا رہی ہے۔ اصل دکھ تو اس کا ہے کہ جب نارسیسس مر گیا تو اب جھیل کو دیکھنے والا کوئی نہ رہا۔ میں تمہیں بور تو نہیں کر رہا مہر؟ مہر نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے والے نے بات جاری رکھی۔ سو مہر، اب جھیل رو رہی ہے، پر پتہ ہے جھیل کیوں رو رہی ہے؟ دا ٹوسٹ آف ریزن۔ کیونکہ جھیل کو اس شہزادے کی نظروں میں اپنا عکس نظر آتا تھا، جو کہ اب اسے مزید دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور نارسیسس کے مردہ وجود پر ایک پھول کھلا، جو کہ آج نرگس کے پھول سے مانا جاتا ہے، اور وہ پھول بھی غمگین ہے۔ نرگس ایک بینائی سے محروم غمگین پودا ہے۔ اب اس پودے کے پاس آنکھ نہیں، اور وہ جھیل میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتا، اور جھیل واپس اس میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی، اور یہاں ان کی اس محبت نے انہیں ایک عجیب تنہائی میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے محبت کی ایسی تعریف نہیں سنی۔ مہر متاثر معلوم ہوتی تھی۔ کہنے والے نے اس بات میں سر ہلایا، بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے ہم نے محبت کو بہت چھوٹے چھوٹے معنوں میں بانٹ رکھا ہے۔ وہ دونوں وارفتگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے میں اپنا اپنا عکس دکھتا تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ شاید محبت سکھاتی ہے۔ محبت پہ محبوب سے محبت نہیں ہوتی، محبت پہ محبوب کو آپ کی محبت سے محبت ہوتی ہے۔ شاید محبوب کو آپ میں اپنا آپ دکھتا ہے، پھر کچھ ہے جو ان دونوں کو ایک کر دیتا ہے۔
اور فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں کون کون ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی صریح تشبیہ بن جاتے ہیں. اب یا تو انڈرسٹینڈنگ ہے جو دونوں دیداوروں کو باندھ دیتی ہے. مطلب اگر ایک دوسرے کی آنکھ میں دیکھنے والے عکس کو ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے محاورتاً استعمال کریں اور یہ نہیں تو پھر. اکبر خاموش ہوا. مہر ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی اور پھر جیسے ایک دم اس کے عنوان کے پیچھے موجود مطلب سمجھ آنے لگا. اس کے دماغ میں ایک عکس ابھر رہا تھا. کانوں تلے ایک تپش پھیل رہی تھی. آنیسٹلی مجھے محبت انتہائی درجے کا نارسسزم لگتا ہے اور پھر میں نارسسزم کو ایک نئے رخ پر دیکھنے لگتا ہوں. نارسسزم بھی نارسسس کی کتھا سے اخذ شدہ ایک انسانی برتاؤ ہے. اس کی بات ابھی جاری تھی. وہ دلچسپ تھی لیکن کہنے والے کو خاموش ہونا پڑا تھا. قصہ خوانی میں قصے کو عین نقطۂ شو کے عروج پر چھوڑا جائے تاکہ تجسس باقی رہے اور پیاس سننے والے کو واپس کھینچ لائے. کہنے والے نے اپنے تئیں کہہ کر گفتگو مکمل کی. مہر مسکرائی تھی. سمن مہر کو ڈھونڈتی اسی جانب آ رہی تھی. تم ایک لکھاری ہو؟ نہیں. مہر نے اس پورے وقت میں ایک ہی بات بولی تھی. کہنے والا ٹھٹکا پھر ہنسا. کیوں، کیا سارے لکھاری اتنا ہی بولتے ہیں؟ نہیں، لکھاریوں کو لفظوں کے پیچھے دوہرے مطلب چھپانے میں مزہ آتا ہے. آئی ایم ریئلی سوری مہر اگر میں نے تمہیں غیر آرام دہ کیا. کتاب ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑی تھی جسے اس نے انگلی دے کر بند کر رکھا تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم فائن. اگر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ذکر کر رہا تھا تو مہر کو دور دور سے اس سے واقعی فرق نہیں پڑا تھا. آئی ہوپ کہ آئندہ بھی اگر ہمارا سامنا ہو تو میں کسی قسم کی بدمزگی کا باعث نہ بنوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قصہ خواہ جواباً مسکراتا ذرا سر کو ہم دیتا واپس اپنی نشست کی جانب چل دیا. مہر مزید کچھ نہ پوچھ سکی. اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لو ٹرائنگل بننے جا رہا ہے. اکبر، مہر اور تیمور. اچھا، ناول میں سسپینس تو بہت ہے اور اچھا لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو سارا یہ نارسسس والا نا اتنے کمپلیکس لفظوں میں یہ سارا بیان کیا. حالانکہ سمپل سی بات تھی تو وہ ایسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھتے ہوئے. میں نے روک کے خود سمجھا. تھوڑا سا سمپل سا تھا کہ وہ ادھر وہ دیکھتا تھا جھیل میں تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جھیل میں اپنے عکس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ خوش ہے کہ میں کتنا پیارا ہوں یہ وہ. اور جھیل ایسا وہ تو اپنے لیے تھا لیکن جھیل اس کو دیکھ کے جو ہے نا اس کے پیار میں تھی کہ اس کی آنکھوں میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا. تو مطلب آگے یہی بتایا کہ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اس شخص سے نہیں پیار کرتے. وہ شخص ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس بات سے پیار کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو میں کیا کہہ رہی ہوں بٹ چلو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اس سے تھوڑا کمپلیکس لکھ دیا. اس کو ایزی ورڈز میں بھی لکھ سکتے تھے. خیر اچھا، تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو سٹوری ابھی تک؟ انٹرسٹنگ ہے. مزے کی ہے ابھی تک تو. لیٹس سی. اب یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی لاسٹ ہوگی. تو ملتے ہیں جلد ہی پھر لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.